تم اب فوج رسول اللہ بن جاؤ مسلمانوں، تم اب فوج. میں اپنا آخری شعر پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. فرقوں سے شیرازہ پریشان نہ کرو، فرقوں سے شیرازہ پریشان نہ کرو، ملت کا خدارا یہ احسان کرو، ہے فضول کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا، ہے فضول کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا، ہے ہمت تو ہر کافر کو اسلام سمجھایا کرو. السلام علیکم. دیکھ رہے ہوں گے فلسطین میں جو ہے سو بہت بری طریقے سے ظلم ہو رہا، اور جو فلسطین میں ظلم ہو رہا یہ پہلی بار ٹیلی وائزڈ ظلم ہے جس کو دیکھا جا رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے ضمیر پہ جو پہلی بار ایک ٹیسٹ آیا ہوا ہے، اس میں جو ہے سو انسان کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ معلوم ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، اس کے بعد انسان کو یہ جو پاور دیے تھے اس کے ساتھ ایک ریسپانسبلٹی بھی دی گئی تھی، اور وہ ریسپانسبلٹی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ انسان کو دیے تھے، کیا وہ انسان پوری طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں وہ دیکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے ذات کے لیے تو جانور بھی جیتے، تو پھر انسان میں ایسا الگ کیا ہے؟ اگر ہم آج بھی سوچ نہیں پا رہے تو پھر ہم وہی لوگ ہیں جو ہسٹری میں آپ جن کا نام لکھے ہوا نہیں ہے، جو پیدا ہوئے کھائے پیے اور مر گئے. اگر آپ لوگ زندہ ہے واقعی میں انسان کیوں ہے؟ پہلی چیز، انسان اپنے ذاتی مقاصدات کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. انسان کی زندگی جو ہے سو ذاتی انسٹنکٹ، ذاتی بھوک ہے، وہ سب چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا. جب انسان اس کے پیچھے لگ جاتا تو اس کو ایک ڈپریشن ہوتا سوسائٹی میں جیتے ہوئے، کیونکہ انہیں یہ سب چیزوں کو دیکھ رہا جو اس کی نفسیات کے خلاف ہے. تو پھر انسان کا جو مقصد ہے اس سے بلند اور اعلیٰ ہے. انسان کا کام ہے کہ اپنے ذاتیات کو، بولے تھے کہ فضلتکم علی العالمین. تو بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بولے بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ جب بھی ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ نیکی کی طرف آگے بڑھو، فلسطین کی طرف آگے بڑھو، تو انہوں موسیٰ علیہ السلام کو بولا اس کے نام پہ دنیا میں جو آپ کو بول رہے ہم نہیں دینا ہے، ہمارے کو بدر والا جواب دینا ہے. اگر ہم بدر سے پیچھے ہٹیں گے، وقت دیا گیا تھا، طاقت دی گئی تھی، آپ کو انسان بنایا گیا تھا، پھر مسلمان بنایا گیا تھا، آپ اپنی ذمہ داری کا مکمل کریں. کیا پکچر پیش کریں امت کے سامنے، یا پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جس طریقے سے امت آگے بڑھی تھی اس طریقے سے آگے بڑھے. آپ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ کر دیتا، اور قرآن کی بات بھی حق فرقان ہے، آپ کے سامنے حق اور باطل کو الگ کر دیتی. اگر حق آگے بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صدر علی قدر حضرت مولانا تقی رضا عابدی صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران امت، حاضرین اکرام، آج ہم القدس کی بازیابی اور القدس کی یاد منا رہے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت واضح قرآن میں فرمایا کہ باطل مٹنے کے لیے ہے اور باطل مٹ جائے اور حق بلند ہوگا. وہیں باطل اور حق کی اس جنگ کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بھی سامنے آتی ہیں. ابھی عقیدے کے مسئلے پر، مسلکوں کے مسئلے پر کیا کیا سمجھی کے پروپیگنڈے نہیں کیے گئے. اور یاد رکھیے صرف کلمہ طیبہ، قرآن اور محمد رسول اللہ مرکز ہے. اس پر جس کا ایمان ہے وہ سب ہم میں سے ہے، لیکن بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے.
ڈویژن کی بہت بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، اور وہ ڈویژن کی کوششیں پورے نظام اور نظریے کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ ہم بھی کبھی اسی ٹریپ میں، اس ڈویژن کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ القدس یقینی طور پر آزاد ہوگا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب حضرت مہدی علیہ السلام سے آزاد ہوگا یا پھر کون سا گروہ اس کو آزاد کرے گا، تاریخ کے ان پورے اوراق میں جانا نہیں چاہتا، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کی ہر سانس القدس کی آزادی کے لیے دھڑکنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ جب جواب دہی کے تصور کے ساتھ ہم زندہ ہیں تو پھر ہماری ہر سانس کا حساب ہم کو دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرے ذرے کا حساب ہم کو دینا ہے، اور اس ذرے ذرے کے حساب میں القدس کی آزادی کی تڑپ کا بھی حساب ہے، وہ تڑپ کا بھی حساب ہے۔ اور آج کا یہ جو اجلاس ہے کہ ایک درد اور تڑپ ہی کی بنیاد کا اجلاس ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہاں حیدرآباد کی سرزمین سے تمام مسلمانوں کے مشترکہ تمام کے تمام مسلمان اس وقت یہاں پر نمائندے جمع ہیں اور یہاں سے آواز بلند کر رہے ہیں فلسطین کی تائید میں اور اسرائیل کی مخالفت میں۔ یہاں سب نے مل کر فلسطینی کاز کی، اہل غزہ کی تائید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک ہی ملک رہے گا اور وہ فلسطین رہے گا، اسی میں الیکشن ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ جو پرانے ہیں، نئے ہیں، اور جو بھی مسلک کے لوگ ہیں، وہ سارے یہودی ہوں، مسلمان ہوں، سبھی ایک ملک میں رہیں گے شیر و شکر کی طرح۔ وہ لوگ جو صہیونی فکر کے ہیں اور جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا اور ایک ہی ملک بنے گا اور وہ فلسطین ہوگا۔ اور اسرائیل کی یہاں پر مذمت کی گئی، اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی، اور جو انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو، نہتے انسانوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کا جو قتل ہو رہا ہے، اس کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے اور بھرپور مذمت یہاں کی گئی۔ الوداع کو یوم القدس پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین پر بھی یوم القدس منایا جائے گا۔ حیدرآباد میں پرانی حویلی سے دارالشفا تک ایک جلوس برآمد ہوگا اور اسی طرح گولکنڈہ قلعے میں بھی ہوگا اور مختلف جگہوں پر یوم القدس مساجد میں منعقد ہوگا۔ 2:30 بجے سے شروع ہو کر 4:30 بجے تک یہ 2 گھنٹے کا پروگرام رہے گا۔ 2:30 بجے آپ مزار ابن خاتون پرانی حویلی پہ تشریف لائیں، وہاں سے جلوس کی شکل میں دارالشفا گراؤنڈ اور دارالشفا میدان تک، غدیر میدان تک جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔